اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، صبر کے باب سے یعنی باب ما جاء فی الصبر علی اقدار اللہ، اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر، تقدیر کی مرارت کے اوپر اور تقدیر کے سخت فیصلوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے، اس سلسلے میں بیان آپ کے سامنے جاری ہے۔ اور کل سے پہلے کے درس میں صبر میں کون سی چیزیں معاون ہیں، یعنی وہ کون سے ایسے افعال ہیں، وہ اعمال ہیں جن کو آدمی بروئے کار لائے گا تو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس کا دل مضبوط ہوگا اور صبر کرنے کے اوپر وہ آدمی کامیاب ہو سکے گا اور اللہ رب العالمین کے یہاں اجر عظیم کا مستحق ہو سکے گا۔ وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد چلیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جن آیتوں سے اور جن احادیث سے استدلال کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ تغابن آیت نمبر 11۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھیے۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے پڑھیے، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ سورہ تغابن کی یہ آیت ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو اس کے ابتدا سے جوڑنا ضروری ہے، یعنی یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے پہلے آیت کا ایک حصہ ہے، دونوں سے اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ آیت صحیح طریقے سے اس کے معانی اور اس کے مفہوم کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ ما اصاب من مصیبت، مصیبہ یا مصیبت یہ نکرہ ہے آیت کریمہ کے اندر، اور اس سے پہلے سیاق نفی میں من کا ذکر ہے، ما اصاب من مصیبت، تو یہ استغراق مطلق کو شامل ہے، یعنی تمام کے تمام مصائب اس کے اندر داخل ہو گئے، چاہے ان مصائب کا تعلق مال سے ہو یا جان سے ہو، اولاد سے ہو، خیش و اقارب سے ہو، اسی طریقے سے چھوٹی ہو مصیبت یا بڑی ہو، کسی طرح کی بھی مصیبت ہو، وہ سب کے سب اس میں داخل ہو گیا۔ ما اصاب من مصیبت، ما اصاب
من مصیبتن، مصیبت نکرہ ہے اور استغراق کے لیے یہاں پہ آیا ہے، یعنی ہر طرح کی مصیبت اس میں داخل ہے۔ مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت کہتے ہیں مومن کے اوپر کچھ ایسی چیزیں جو نازل ہوتی ہیں جو اس کے دل کو، اس کے نفس کو تکلیف دیتی ہیں، یا تو مومن کے اوپر نازل ہوتی ہیں، یا مومن جن سے محبت کرتا ہے ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، یا مومن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ مال اور دوسری چیزیں، ان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہیں۔ تو مومن کا لفظ یوں ہی ہے، یعنی کافر کے اوپر نازل ہونے والی کو مصیبت نہیں کہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مومن کا سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کا کوئی معنی یا اس کا کوئی مفہوم مخالف لینے کی کوشش نہ کرے۔ کسی بھی انسان کے اوپر اگر ایسی چیز نازل ہوتی ہے جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو، یا اس کے کسی چاہنے والے کے اوپر ایسی چیز نازل ہو رہی ہے جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو، یا اس کے مال و دولت میں کوئی ایسی مصیبت آ رہی ہے جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تمام چیزوں کو مصیبت کہتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت جو انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اللہ رب العالمین کی تقدیر کونی قدری سے وہ مصیبت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا بحیثیت مومن یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ان تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کا عدل ہوتا ہے، اس کا انصاف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، نہ تو دنیا میں اور نہ آخرت میں، کہیں بھی اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرے گا اپنے کسی بندے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرتا ہے وہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تمام فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے، عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بندے کے لیے عبث فیصلہ یعنی بیکار فیصلہ نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے ایسا فیصلہ نہیں کرتا جس سے انسان کو تکلیف ہو۔ یہ سب صفات انسانوں کے ہیں کہ انسان غلط فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، یا ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں، بلکہ رب العالمین کا فیصلہ حکمت تامہ کو لیے ہوئے ہوتا ہے، جس کا نفع اور جس کا فائدہ بندے کی طرف لوٹتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ باوجود اس کے، اس بات کو سمجھیے گا، مصیبت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ایک بندے مومن کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ کیسے لوٹتا ہے آپ جان چکے ہیں۔ کوئی آدمی معصیت میں، گناہ میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین اس کو وارن کرنا چاہتا ہے۔ کسی کے درجات کم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں گرفتار کر کے اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ کوئی آدمی کے بہت زیادہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس کے گناہوں سے اس کو دنیا کے اندر پاک صاف کر دیا جائے، مصیبتیں نازل ہو رہی۔ یعنی یہ سارے فائدے مصیبتوں کے یہ انسان کے طرف ہی لوٹ رہی ہیں۔ باوجود اس کے مصیبت جو نازل ہوتی ہے نا جی، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور انسان کا اپنا کرتوت کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے سبب سے نازل ہوتی ہے، اور ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی وہ ہوتی ہے۔ سمجھ ماری بات؟ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے مصیبت کا نازل ہونا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اس طرح سے بے شمار آیتیں قرآن مجید کے اندر آپ کو مل جائیں گی جو اس بات کے اوپر دلالت کرنے والی ہیں کہ مصیبتوں کا فائدہ اگرچہ بندے کے طرف خود ہی لوٹتا ہے، لیکن وہ مصیبت خود اس کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ وہ مصیبتوں کو اپنے کرتوت کی وجہ سے دعوت دیتا ہے، وہ ایسے اعمال اور ایسے افعال کو انجام دیتا ہے جس سے وہ مصیبتوں کے جھیلنے کا مستحق ہوتا ہے۔ سمجھ رہا ہے؟ اس باریک مسئلے کو جانیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ جملہ شرطیہ ہے۔ وَمَن يُؤْمن شرط کے لیے ہے،
اور جواب شرط کیا ہے، کہاں مذکور ہے؟ تو جواب شرط دیکھیے، بعض اہل علم کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن، جو آدمی ایمان لائے، کس بات کے اوپر؟ بما تقدم، جو چیز گزر چکی. مثال کے طور پہ آدمی ایمان لائے کہ جو کچھ بھی مصیبت دنیا کے اندر ہم کو مل رہی ہے الا باذن اللہ، وہ مصیبت صرف اللہ رب العالمین کے حکم سے نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالی کا حکم اس میں شامل ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین عدل و انصاف کے ساتھ، حکمت بالغہ شاملہ کے ساتھ وہ مصیبت نازل کر رہا ہے. اگر یہ ایمان ہے کسی بندے کا، یہدی قلبہ، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دے گا، کس کے جانب؟ صبر کے جانب، والتسلیم، اور تسلیم کے جانب، یعنی اس مصیبت کو سکون اور اطمینان سے وہ آدمی جھیلے گا. تو پتہ یہ چلا کہ وَمَن يُؤْمِن، جو آدمی ایمان لائے گا اس بات کے اوپر کہ مصیبتیں اللہ رب العالمین کے تقدیر کونی قدری سے نازل ہو رہی ہیں، اور یہ مصیبتیں عدل کے اوپر، حکمت کے اوپر، انصاف کے اوپر مبنی ہیں، اللہ رب العالمین کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے، اور اس بات کے اوپر تیقن رکھے گا، پورے طور پہ بھروسہ رکھے گا، یہدی قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. کدھر ہدایت دے گا؟ صبر کی ہدایت دے گا. اور صبر کے اوپر اللہ رب العالمین اس کے دل کو قائم کر دے گا، اور صبر سے جو اعلیٰ مقام ہے اس مقام کی طرف اللہ رب العالمین اس کے دل کی ہدایت کر دے گا. اب یہاں بتائیے صبر سے اعلیٰ مقام کیا ہے جی؟ شکر. اور اعلیٰ مقام؟ رضامندی. رضامندی، یہ دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے صبر، اس کے بعد رضا، اور اس کے بعد شکر. صبر، رضا، اور اس کے بعد شکر. تینوں میں فرق کیا ہے، کوئی بتائیے تو؟ کیا اللہ فرق کے ہے؟ فیصلے سے راضی ہونا، مصیبت پر صبر کرنا، اور تیسرا شکر کرنا کہ اس سے زیادہ مصیبت مجھ پر نہیں آئی، اللہ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت بھی ڈال سکتا تھا. ٹھیک ہے. اب پہلا دوسرا میں، صبر میں اور رضا میں؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، یا پھر راضی نہ ہوئے تو کم از کم صبر کرنا. ٹھیک، بالکل صحیح جواب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. پہلا جو ہے، ہو سکتا ہے دل میں تھوڑی بہت تکلیف رہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا، دل ہی کے اندر رکھنا اور صبر کرنا، یہ صبر کا مقام ہوا. اس کے بعد دل سے وہ تکلیف بھی نہیں ہے، راضی ہو کر کے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو قبول کرنا ہے اور اس کو جھیلنا ہے، یہ رضا ہے. اور اس سے بھی اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے خیر کا ارادہ کیا. اس بات پہ شکریہ ادا نہیں کیا جائے کہ اللہ نے مصیبت نازل کی، اچھا ہوا جو اللہ نے ہم کو مصیبت دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں کہے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ رب العالمین ضرور ہم سے کوئی خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ مصیبت میں ہم کو گرفتار کیا. یعنی مصیبت کے انجام کے اعتبار کو دیکھتے ہوئے، انجام کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، نفس مصیبت کے اوپر شکریہ نہیں ادا کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نفس مصیبت کے اوپر شکریہ ادا نہیں کرنا، ورنہ تو شکریہ کا پھر وہ آزمائش کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا. آپ کسی آدمی کو، یعنی یہ بات مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھ نہیں لیجئے گا کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے، صرف سب قریب کرنے کے لیے مسئلہ. کسی آدمی کو آپ مار رہے ہیں مثال کے طور پر، اور وہ آدمی ہنسے، مسکرائے، تو کیا ہوگا؟ بولیے. اور مار کھائے گا، ہاں؟ اور مار کھائے گا. کوئی بات نہیں، مزید اس کو ناراضگی ہوگی، مزید اس کو ناراضگی ہوگی. لیکن وہ آدمی یہ سوچے کہ یہ جو مار رہا ہے ہم کو، ضرور ہماری خیر خواہی کے لیے مار رہا ہے، ضرور ہماری بھلائی کے لیے مار رہا ہے، اور اس اعتبار سے وہ اس کا شکریہ ادا کرے کہ تم اگر اس وقت ہم کو نہ ٹوکتے، تم اگر اس وقت ہم کو نہ روکتے، اس وقت اگر ہماری پٹائی نہ کرتے، ہمارے ہاتھ کو نہ پکڑتے، تو آج ہم برباد ہو گئے ہوتے. انجام کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس مثال کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے.
لیکن آپ لوگوں کے دماغ کے اندر مسئلے کو قریب کرنے کے لیے اس مثال کو آپ کے سامنے رکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن، کیا مطلب ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا وَمَن يُؤْمِن کا مطلب یہ ہے کہ جو مصیبت اس کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ اس مصیبت کے اوپر صبر کرے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھے اور اپنے دل کو اپنی زبان کو ناراضگی سے روک کر کے رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو استرجاع، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت عطا کرے گا۔ اور جو آدمی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہی معنی ہے من آمن ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، یعنی جو آدمی مصیبت کے وقت یہ ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے اور صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی طرف ہدایت دے گا، اور جب وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا تو یہ سبب ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو خیر سے بدل دے گا، اور جو چیز اس سے اللہ رب العالمین نے لی ہے اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دے گا، اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دے گا۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ آدمی جس کے اوپر مصیبت نازل ہوئی ہے وہ یہ ایمان رکھے کہ مصیبت یہ اللہ کے حکم سے نازل ہو رہی ہے اور اس میں عدل ہے، اس میں حکمت ہے، صبر کرے اور اسی طریقے سے ثواب کی امید رکھے تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر عوض اس کو دنیا کے اندر عطا کر دے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے دل کو ہدایت عطا کرے گا، اس کے دل کو ہدایت عطا کرے گا۔ اور دنیا اور آخرت کی تمام قیمتی چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو دل کی ہدایت سے زیادہ بہتر اور قیمتی چیز آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گی۔ ایک آدمی کے دل کو اللہ رب العالمین ہدایت کی طرف لگا دے، نیکی کی طرف لگا دے، اچھائی کی طرف لگا دے، اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے ایک بندہ مومن کے لیے؟ تو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کا فائدہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بندہ مومن کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت کی طرف لگا دیتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے، ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت یہ ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ان تینوں چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، تینوں بھی اگر مراد لے لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں تضاد نہیں ہے، یہ تنوع کا اختلاف ہے، باتیں یعنی تمام چیزوں کو شامل ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ ایک کو مانے تو دوسرے چیز کی رد ہوتی ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ صبر ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور یہی شیخ کی مراد ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کا اس باب کے اندر تذکرہ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، یعنی مراد یہ ہے کہ جو چیزیں مصیبت کی، تکلیف کی، پریشانی کی بندے مومن کے اوپر نازل ہوتی ہیں، مومن کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اس کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صبر ایمان کی خصلتوں میں سے، ایمان کے کاموں میں سے، ایمان کے صفات میں سے ایک صفت ہے صبر کرنا بھی۔ چلیے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ایسا شخص ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چنانچہ وہ اس پر راضی ہو اور دل سے اسے تسلیم کرے۔ بالکل وہی بات جو اوپر آپ کے سامنے ابھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ حضرت علقمہ نخعی، ان کا نام ہے علقمہ النخعی، بڑے تابعی میں سے ہیں، تابعین میں سے، یعنی کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور فقہائے تابعین میں سے ہیں، یعنی وہ تابعین جو علم و عرفان، علم کے منزلت کے اوپر فائز ہوئے، ان میں سے ایک حضرت علقمہ النخعی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے کبار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے علم حاصل کیا ہے۔ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر
بہت ساری سندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت علقمہ سے پوچھا گیا اس آیت کے تعلق سے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہا یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے یہ آیت کریمہ؟ تو انہوں نے کہا هُوَ الرَّجُلُ، یہ اس شخص کے بارے میں ہے تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، جس کو مصیبت پہنچتی ہے، فَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ یہ مصیبت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، فَيَرْضَى، اس پہ راضی ہو جاتا ہے، وَيُسَلِّمُ، اور دل سے اس مصیبت کو قبول کر لیتا ہے، یعنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، آہو بکا نہیں کرتا، گریوزاری نہیں کرتا، نوحہ خوانی اور ماتم نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ آیت کریمہ کی تفسیر میں علقمہ نے ہو الرجل کہا، تو رجل سے مراد کیا صرف مرد ہیں، عورتیں اس میں داخل نہیں ہوں گی؟ بولیے۔ ہوں گی بالکل ہوں گی، کیونکہ رجل کہہ کے کبھی کبھی انسان بھی مراد لیتے ہیں، کہا کہ وہ انسان جس کو مصیبت لگے اور مصیبت لگنے کے بعد اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ صبر کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کے تقدیر کا فیصلہ ہے، اس سے راضی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت کی طرف لگا دے گا۔ چلیے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، صحیح مسلم۔ لوگوں میں دو باتیں کفر کی ہیں، لوگوں کے نسبوں پر طعن کرنا اور فوت شدہ پر نوحہ کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتانی فی الناس، دو طرح کی چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور یہ کیا ہیں؟ کفر ہیں، یہ کفر ہیں۔ اثنتانی فی الناس ہما بہم کفر، ہاں جی یہاں پہ کفر سے کیا مراد ہے؟ گناہ کبیرہ۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ناشکراپن، ہاں ناشکراپن، نوحہ۔ ٹھیک ہے، صحیح، لیکن پہچان کیا ہے اس کی؟ آپ نے کیسے کہا؟ ناراضگی کا اظہار کرنا مصیبت کے وقت، شکایت کرنا، اس حدیث میں کئی مرتبہ ہم بتائے ہیں اس کو، لیکن آپ لوگ پکڑے نہیں، اس کو فالو نہیں کیے۔ ہم کو ایک دم ٹیکنیکل جواب چاہیے اس مسئلے میں۔ دو خصلتیں لوگوں کے پاس، اثنتانی فی الناس ہما بہم کفرن، ہما بہم کفرن یہ لفظ ہے، تو ہم نے پوچھا کہ یہ یہاں پہ کفر سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا، گناہ کبیرہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے کہ اس کفر یعنی کفر سے مراد یہ دو چیزیں لوگوں کے درمیان کافروں کی خصلتوں میں سے ہے، یہ ترجمہ کریں گے، کفر حقیقی نہیں ترجمہ کریں گے کہ یہ دو چیزوں کو جو کرنے والا ہوگا وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ اگرچہ لفظ کفر ہے، یہ جواب صحیح ہے، لیکن کیسے پہچانا آپ نے؟ وہ ٹیکنیک بتائیے۔ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہو جانا، نہیں بتایا تھا کہ جہاں دیکھیے گا کفر الف لام لگ کر کے نہیں آئے گا، الکفرو نہیں آئے گا، خالی کفرون آئے گا، کافارا، تو سمجھیے گا یہاں کفرن دون کفرن مراد ہے، نہیں بتایا تھا؟ جی اور جہاں الف لام کے ساتھ آئے گا الکفرو یہ آئے گا تو سمجھیے گا کہ یہاں بڑا کفر مراد ہے، اصلی والا کفر مراد ہے، الا یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی قرینہ ایسا آ جائے گا، کوئی دلیل ایسی آ جائے گی سائڈ سے جو آپ کو اصلی کفر کے اوپر اس لفظ کو محمول کرنے سے روکے گی۔ یہی تو پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل بات بتائیے، تو یہی بتانا تھا آپ کو کہ جہاں کہیں بھی نکرہ آئے گا
اس کو گرامر کے طور پہ اگر آپ کہیے گا تو بغیر الف لام کے، یعنی وہ لفظ جو الف لام سے خالی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکرہ کہتے ہیں. جیسے رجولن نکرہ ہے، اور اسی کو کہیں گے الرجولو، یہ معرفہ ہو جائے گا. تو کفرن نکرہ جہاں آئے گا تو اس سے سمجھیے گا کہ عام طور پہ یہاں کفرن دون کفرن، یعنی کبیرہ گناہ مراد ہوگا، یا کفر کے خصلتوں میں سے، کفر کے صفات میں سے ایک صفت، یہ ترجمہ کریں گے. لیکن اگر الف لام کے ساتھ الکفر آئے گا تو اس سے یہ سمجھیے گا کہ یہاں پہ اصلی والا کفر مراد ہے. الا یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الکفر بھی آیا ہے لیکن ساتھ میں ایک دلیل اس کے ساتھ لگی رہے گی آپ کو، جو دلیل اس کو کفر حقیقی کے اوپر محمول کرنے سے روکے گی. ابھی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جی اب بھولیے گا نہیں اس کو، پھر کبھی آئندہ آگے اگر سوال کریں تو یہ جواب دیجیے گا. سمجھ گئے؟ تو کہا جی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اثنتان فی الناس ہما بہم کفرن، ہما بہم کفرن، کہ دو چیزیں لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں جو کفر کے خصلتوں میں سے یہ خصلت ہے. کیا ہے؟ الطعن فی النسب، نسب میں طعن کرنا، نسب میں شک پیدا کرنا، شبہ پیدا کرنا، والنیاحۃ علی المیت، اور میت کے اوپر نوحہ گری کرنا، ماتم خوانی کرنا اور ماتم منانا. یہ ساری چیزیں، یہ سارا معنی اس کا ترجمہ ہوگا. جب شیخ رحمت اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کے تقدیر کے اوپر ایمان کا حصہ صبر ہے، اس کو آپ بیان کر چکے اور اس کے اوپر دلیل آپ نے پیش کر دیا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اب اس کے بعد ان چیزوں کو بیان کرنا ہے جو صبر کے منافی ہے، یعنی یہ چیزیں صبر کے لیے بہت سم قاتل ہے. یعنی صبر اور یہ ایک سینے کے اندر، ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. صبر کے منافی ہیں. آگ اور پانی جس طرح سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ویسے ہی صبر کے ساتھ ان کا جوڑ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. صبر کے منافی ہیں، اور یہ کمال توحید کے بھی منافی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں جیسا کہ آپ سن چکے. اور اثنتانی سے مراد دو خصلتیں لوگوں کے درمیان ایسی پائی جاتی ہیں جو کفر کی ہیں. کفر کے اوپر بحث ہو چکی کہ کفر اگر الف لام سے خالی آئے تو اس سے مراد کفرن دون کفرن، چھوٹا کفر، کفر کی خصلت، یہ ترجمہ کرتے ہیں. اور اگر الف لام کے ساتھ آئے گا تو اس سے بڑا کفر مراد ہوگا. چلیں اب یہ آیت حدیث کی تشریح انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے؟ چلیں نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ